پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت معافی مانگنے والوں کو، ایسے لوگوں کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جو غلطیوں کے بعد معافی مانگتے ہیں، اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پر پریشان رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے متعلق 5 بڑے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جو لوگ غلطی کے بعد اس پر پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے آ کر معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پہلا جو انعام دیتے ہیں، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں، ان کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، غلطیوں پر پریشان ہونا، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اللہ کے نزدیک اتنا بڑا عمل ہے۔ استغفار کرنے والوں کو، گناہوں پر پریشان ہونے والوں کو جہاں اللہ دنیا میں معاف کریں گے، وہاں یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے ان لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول شروع کر دیں گے۔ تیسرا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ ایسے لوگوں کی مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں، جو لوگ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کے کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مال کے ذریعے دنیا میں مدد کرتے ہیں۔ چوتھا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ بیٹوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی استغفار کرنا اتنا بڑا عمل ہے، جہاں اللہ استغفار کی برکت سے گناہوں کو بخشتے ہیں، رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، جہاں انسان کی جیبوں کو بھرتے ہیں وہاں انسان کی جولیوں کو بھی بھر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت دنیا میں ہی ایسے لوگوں کے لیے جنت اور باغات کا اعلان کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اپنا مسئلہ ذکر کرتا ہے کہ امام صاحب بڑی دیر ہو گئی ہے، بڑا پریشان ہوں، معاشی لحاظ سے بہت پریشان ہوں، بہت حالات تنگ ہیں، معاشی لحاظ سے گھر میں بہت پریشانی ہے، آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں اللہ میرے معاشی حالات کو ٹھیک کر دے، میری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے جواب دیتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اگر اپنے معاشی حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو، پریشانیوں کو مٹانا چاہتے ہو، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دو۔ دوسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے امام صاحب بڑی دیر ہو گئی ہے، شادی ہوئی ہے لیکن اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، بہت پریشان ہوں کہ کیا کیا جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ تم بھی کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، رب کے سامنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر گڑ گڑایا کرو۔ وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تیسرا آدمی آتا ہے، وہ بھی اپنا کوئی عجیب سا مسئلہ ذکر کرتا ہے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ تم بھی کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ پاس بیٹھے شاگرد طلباء کہتے ہیں شیخ صاحب آپ کے پاس 3 لوگ آئے ہیں، تینوں نے مختلف مسائل ذکر کیے ہیں، آپ نے ہر مسئلے کا حل استغفار ہی بتایا ہے کہ استغفار ہی کرتے رہا کرو۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ میں نے جواب وہی دیا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جو لوگ اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، کثرت سے اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، مال کے ذریعے بھی مدد کرتے ہیں، اولاد کے ذریعے بھی مدد کرتے ہیں، دنیا کے مسائل کو ویسے ہی حل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن سے کبھی غلطی ہوئی نہیں، جن سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی ایک ایک مجلس میں اللہ رب العزت سے 70 دفعہ 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ جو قدم قدم پر غلطیاں کرنے والے ہیں، قدم قدم پر بھول جانے والے ہیں، قدم قدم پر سستیوں اور غفلتوں کا شکار ہو جانے والے ہیں،
ہمیں کتنا اللہ رب العزت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کی قیمتی لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، تو رمضان میں جہاں ہم نے دیگر کام کرنے ہیں وہاں کثرت سے اللہ رب العزت سے استغفار بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے۔ اللہ صیام اور قیام کی برکت سے انسان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ الفاظ جدا بعد میں ہوتے ہیں، پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔